بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی بکل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک وہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بے شک وہ اللہ ہم سب کو معاف کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے ہم لوگ آخری اشرے میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں۔ آخری اشرے کی ہم لوگوں کی دوسری سحر ٹرانسمیشن ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ سحر ٹرانسمیشن ہم سب کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ یہ ٹرانسمیشن ہم سب کے لیے بہت ہی خوشیوں کا باعث بنائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ ٹرانسمیشن ہم سب کو جس طرح وقت جاتا رہ رہا ہے نا، جس طرح ٹرانسمیشن میں ہم لوگوں سے جدائیاں ہوتی جا رہی ہیں، جس طریقے سے ہم لوگ یعنی کہ دور ہو رہے ہیں، جس طریقے سے عید قریب آ رہی ہے، دل میں یہی خواہش ہے کہ یار اتنا عرصہ یا اللہ پاک اتنا عرصہ ہم لوگوں نے ادھر گزارا، ہمیں مزید رمضان عطا فرما دیجیے کہ یا اللہ پاک ہم اپنی عوام کے ساتھ اسی طریقے سے خلوص اور محبت کے ساتھ پیش آتے رہیں۔ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ اور جن لوگوں نے مجھے دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے پسند کیا۔ میں ان سب کا ایک دفعہ سے پھر سے سلام پیش کرتا ہوں، ان سب نے مجھے دیکھا سنا، اور اسی طرح رمضان گزرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے رمضان سے ہم آپ کے لیے ایک بہترین چیز لے کے آئیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس سب کا کرنا سننا قبول و منظور فرمائے، اور تلاوت قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں اور قاری عثمان یوسف صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ نعت رسول مقبول قاری عثمان یوسف صاحب کو دعوت دیں کہ تلاوت قرآن پاک کے لیے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ آپ کے دلوں میں پیدا کریں۔ قاری عثمان یوسف صاحب۔ اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین، اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین۔ لا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن لا
شيخنا شيخ عيدي حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. تو ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. اب ہم لوگ بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو آج کی ہم لوگ کا جو حدیث کا ٹاپک ہے وہ حدیث کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ عیدین کے حوالے سے ہے کہ عیدین ہماری کتنی ہوتی ہیں. 2 عیدیں ہوتی ہیں, ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر. عید الفطر وہ ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ روزے گزارنے کے بعد روزے ختم ہونے کی خوشی کے اندر یعنی کہ مناتے ہیں خوشیوں کے باعث. اس عید کے اوپر چھوٹی عید کو ایک کو چھوٹی عید کہتے ہیں, دوسری عید ہوتی ہے عید الاضحیٰ. حج کے دنوں میں ذوالحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو یہ آتی ہے. تو یہ عید جو ہے ہم سب کے لیے بھی خوشیوں کی باعث ہوتی ہے. وہ گوشت کی عید ہوتی ہے, یہ میٹھی عید ہوتی ہے. تو یہ جو عید ہوتی ہے عیدین کے اوپر ہوتا ہے کہ حدیث میں آگے جا کے واضح طور پہ بتایا جا چکا ہے, لیکن پھر بھی تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے واضح کے لیے کہ حدیث کے اندر آج کا ہم لوگوں کا ٹاپک کیا ہے. تو عیدین کا ٹاپک ہے کہ یار عیدین کے لیے نماز پڑھنے جاؤ, خوشبو لگاؤ, جلدی جاؤ, ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے واپس آؤ. اور عیدین کی نماز کا جو تکبیر وہ ہوتا ہے طریقہ وہ 6 زائد تکبیرات کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یعنی کہ آپ نے پہلی تکبیر کی اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیے, دوسری تکبیر ہوئی ہاتھ چھوڑ دیے, تیسری تکبیر ہوئی ہاتھ چھوڑ دیے, چوتھی تکبیر ہوئی اللہ اکبر کہہ کے آپ لوگ ہاتھ باندھ لیے. اسی طرح رکوع سجدہ, پھر اس کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہوئے, الحمد شریف پڑھی, اس کے بعد کوئی سورہ پڑھی, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے, پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے, پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے. اب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا. اس کے ساتھ ہی آپ لوگ رکوع سجدہ کریں گے, پھر آپ لوگ اتحیات میں بیٹھیں گے, سلام پھیریں گے, اس کے بعد عربی خطبہ ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی, اور دعا اور عربی خطبہ سننا فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. اور قربانی کے حوالے سے کیا ہے, قربانی کے مسائل جو آئے ہیں وہ انشاءاللہ وہ قربانی کے دنوں میں جا کے ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن کچھ مسائل جو ہیں وہ آج کی حدیث کے متعلق جو ہیں وہ یہ بھی بیان کر دوں کہ جو قربانی ہے عید کے دن, عید الاضحیٰ یعنی کہ عید الاضحیٰ یعنی کہ اگر آپ نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بکرا یا کوئی مینڈا حلال کر دیا ہے تو وہ آپ کا گوشت سمجھا جائے گا, نہ کہ آپ کی قربانی سمجھی جائے گی. تو اس لیے جو قربانی ہے وہ عید کی نماز کے بعد یعنی کہ آپ لوگ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ لوگ عید کی نماز پڑھ کے آئیں تو قربانی یعنی کہ عید کی نماز اگر 6 بجے ہے تو آپ 5 بجے اپنی قربانی نہیں دے سکتے, یعنی کہ آپ قربانی جو ہے اپنی اس حساب سے آپ لوگ دیں گے. تو یعنی کہ ہمارا جو ایک قربانی کا ٹاپک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. چھوٹی عید کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے کوئی میٹھی چیز کھا کے جائیں, ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں, یعنی کہ ایک راستے سے جائیں نہ, اگر مجبوری ہے ایک ہی راستہ ہے تو پھر اسی راستے سے جائیں اور اسی راستے سے پھر واپس آئیں. اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے ہیں حافظ عظیم رضا قادری صاحب, اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ ایک مسئلے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. حافظ عظیم رضا قادری. کیا بات مولا تیرے کرم کی, کیا بات مولا. اپنے ہاتھوں کو اشکال میں اٹھا کے پڑھیے. تا عمر کرتے آنا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. تا عمر کرتے آنا مقدر, تا عمر کرتے آنا مقدر.
تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آتی ہے برابر اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے کہ سبحان اللہ سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نفس سوال کتا تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں گھر کوئی چمن والا ہے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان میں سب تو آلہ ہے او مینوں ساری دنیا تا چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر شہزاد صاحب نے تو چوما ہے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا دا محلہ بے عرش معلا کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے
والے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بٹھا دے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا پلکا نل چمتا جاوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا اور رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوان آزاں رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاواں ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا او سونیا گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی او سونیا گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی میرے رمل وچا دے تے داد گزارا آسمان تے واجا تیرے کرم نوں مارا قسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیا وا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ السلام کے گنبد کے سامنے بیٹھے تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا بیڑا پلکاں دی دھاری دل کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے سجدے میں لے بج بج کے میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے میں گجرے اسود میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے رب سونے پل وچ کیتیاں او رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹڈیاں چاواں ایک خواب سناوا 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 علیکا یا رسول سلام علیکا صلوات علیکا یا رسول سلام علیکا ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے اپنے موبائل فون کی اسکرین پہ۔ تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ صحیح بخاری کے اندر عیدین کے مسائل، یعنی کہ عیدین کے کیا مسائل ہیں وہ آج ہم لوگ اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹوٹے ریشمی کپڑے کا چگا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو کہ بازار میں بک رہا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اسے خرید لیجئے اور عید میں فاوود کی پذیرائی کے لیے اسے پہن کر زینت فرمایا کیجیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا عمر رہی۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے پاس ایک ریشمی چغہ تحفہ میں بھیجا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ اس کو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، پھر آپ نے یہ میرے پاس کیوں بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیرے پہننے کو نہیں بھیجا بلکہ اس لیے کہ تم اسے بیچ کر اس کی قیمت اپنے کام میں لے آؤ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں جنگ باعث کے قصوں کی نظمیں پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مجھے ڈانٹا اور فرمایا یہ شیطانی باجا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانے دو، خاموش رہو۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے اشارہ کیا، وہ چلے گئیں۔ یہ عید کا دن تھا۔ حبشہ کے کچھ لوگ ڈھالوں اور پرچوں سے کھیل رہے تھے۔ اب خود میں نے کہی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ کھیل دیکھو گی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا خسارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسارے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کھیلو اے نبی۔ الفدا یہ حبشہ کے لوگوں کا لقب تھا۔ پھر جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر آ کر قربانی کریں۔ جس نے اس طرح کیا وہ تاریخ پر چلا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں اور اشعار گا رہی تھیں جو انصار نے باعث جنگ کے موقع پر کہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں تھیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ عید کا دن تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوبکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے اور مرضی بن جارا نے کہا کہ مجھ سے عبید بن ابی بکر نے بیان کیا ہے، کہا مجھ سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاک عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر دے اسے دوبارہ کرنی چاہیے۔ اس پر ایک شخص ابو برادہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ایسا دن ہے جس میں گوشت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کی تنگی کا حال بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچ سمجھا۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک سال کی پھٹیا ہے جو گوشت کی 2 بکریوں سے مجھے زیادہ پیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسے اجازت دے دی کہ وہ وہی قربانی کرے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ اجازت دوسروں کے لیے ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی، لیکن جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے وہ نماز سے پہلے ہی گوشت کھاتا ہے مگر وہ قربانی نہیں۔ بڑا کے ماموں ابو برادہ بن نیار یہ سن کر بولے یا رسول اللہ، میں نے اپنی بکری کی قربانی نماز سے پہلے کر دی۔ میں نے سوچا کہ یہ کھانے پینے کا دن ہے، میری بکری اگر گھر کا پہلا ذبح بنے تو بہت اچھا ہو۔ اس خیال سے میں نے بکری ذبح کر دی اور نماز سے پہلے ہی
کا گوشت بھی کھا لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہاری بکری گوشت کی بکری ہوئی۔ عبادہ بن نیاز نے عرض کیا کہ میرے پاس 1 سال کی پھٹیا ہے، وہ مجھے گوشت کی 2 بکریوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیا اس سے میری قربانی ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن تمہارے بعد کسی کی قربانی اس عمر کے بچے سے کافی نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے تو پہلے نماز پڑھی، پھر خطبہ سنایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو اس زمانے میں بھیجا جب شروع ان کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ نے کھلایا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔ عید الفطر میں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں اذان نہیں دی جاتی تھی۔ میں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے ساتھ گیا ہوں۔ یہ لوگ پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعتیں پڑھی، ان سے پہلے کوئی نفل پڑھا نہیں۔ ان کے بعد پھر خطبہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آئے اور بلال آپ کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، خیریت ہو، خیرات کرو، اور خیرات دینے لگی۔ کوئی ابھی بالی پیش کرنے لگی، کوئی اپنا ہار دینے لگی۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ عید کی دن ہتھیار لے جانے کی ممانعت تھی، مگر جب دشمن کا خوف ہوتا۔ میں حجاج عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، پھر میں بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ حجاج نے مزاج پوچھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ براچہ کس نے مارا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس شخص نے مارا جس نے اس دن ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت دی۔ جس دن ہتھیار ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا، آپ کی مراد حجاج ہی سے تھی۔ اور عبداللہ بن بصر صحابی نے ملک شام میں امام کے دیر سے نکلنے پر اعتراض کیا اور فرمایا کہ ہم تو نماز سے اس وقت فارغ ہو جایا کرتے تھے، یعنی جس وقت نفل نماز پڑھنے کا درست وقت ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے، پھر خطبہ کے بعد واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے۔ اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو یہ ایک ایسا گوشت ہوگا جسے اس کا اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے تیار کر لیا ہے، یہ قربانی قطعاً نہیں۔ اس پر میرے ماموں ابو برادہ بن نیار نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا، البتہ میرے پاس 1 سال کی ایک پھٹیا ہے جو دانت نکلی بکری سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اسے سمجھ لوں، یا یہ فرمایا کہ اسے ذبح کر لو، اور تمہارے بعد یہ 1 سال کی پھٹیا کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اس آیت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر معلوم دونوں میں کرو۔ میں ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ابن عمر اور ابن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن دونوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور لوگ ان بزرگوں کی تکبیرات سن کر تکبیر کہتے اور محمد بن باقر رحمۃ اللہ علیہ نفل نماز کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے اعمال سے زیادہ کسی دن کے اعمال میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال خطرے میں دوڑ کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی میں اپنے ڈیرے کے اندر تکبیر کہتے ہوئے مسجد میں موجود لوگوں سے سنتے، وہ بھی تکبیر کہنے لگتے، پھر بازار میں موجود لوگ بھی تکبیر کہنے لگتے اور سارا منی تکبیر سے گونج اٹھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما منی میں ان دونوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمہ میں، مجلس میں، راستے میں اور دن کے تمام حصوں میں تکبیر کہتے تھے، اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں تاریخ میں تکبیر کہتی تھیں، اور عورتیں ایبان بن عثمان بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھیں۔ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلبیہ کے متعلق دریافت کیا کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسے کس طرح کہتے ہیں؟ اس وقت میں منی سے عرفات کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے ہیں اور تکبیر کہنے والے تکبیر۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی پردے میں باہر آتی تھیں، یہ سب مردوں کے پیچھے پردے میں رہتیں۔ جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتیں، اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی دعا کرتیں۔ اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے برچھی آگے اٹھائی جاتی اور وہ عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آڑ میں نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تو برچا ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لے جایا جاتا تھا، پھر یہ عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آڑ میں نماز پڑھاتے۔ ہمیں حکم تھا کہ یہ پردہ والی دوشیزوں کو عیدگاہ کے لیے نکلنے، اور ایوب سختیانی نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس طرح روایت کی کہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں یہ زیادتی ہے کہ دوشیزیں اور پردہ والیاں ضرور عیدگاہ جائیں اور حائضہ نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ میں نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، پھر عورتوں کی طرف آئے اور انہیں نصیحت فرمائی اور صدقے کے لیے حکم فرمایا۔ ہمیں حکم تھا کہ حائضہ عورتیں، دوشیزیں اور پردہ والیوں کو عیدگاہ لے جائیں۔ ابن عون نے کہا کہ یا حدیث میں پردہ والی دوشیزیں ہیں، البتہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت میں دعاؤں میں شریک ہوں اور نماز سے الگ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ہی میں نحر اور ذبح کرتے اور امام کا جواب دینے، اور جب خطبے میں اس سے کچھ پوچھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کے دن نماز کے بعد خطبہ دیا اور فرمایا، جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی، اس کی قربانی درست ہوئی، لیکن جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ ذبح صرف گوشت کھانے کے لیے ہوگا۔ اس پر ابو برادہ بن نیار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قسم اللہ کی، میں نے تو نماز کے لیے آنے سے پہلے قربانی کر لی۔ میں نے یہ سمجھا کہ نماز کا دن کھانے پینے کا دن ہے، اسی لیے
میں نے جلدی کی اور خود بھی کھایا اور گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال یہ گوشت کھانے کا اور قربانی کا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا میرے پاس ایک بکری کا سال بھر کا بچہ ہے، وہ 2 بکریوں کے گوشت سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیا میری طرف سے اس کی قربانی درست ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مگر تمہارے بعد کسی کی طرف سے اسے بچے کی قربانی کافی نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کے دن نماز پڑھ کر خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ اس پر انصار میں سے ایک صحابی اٹھ کے یا رسول اللہ میرے کچھ غریب بھوکے پڑوسی ہیں، یا رسول اللہ کہا وہ محتاج ہیں، اس لیے میں نے نماز سے پہلے ذبح کر دی، البتہ میرے پاس 1 سال کی ایک پھیٹیا ہے جو 2 بکریوں کے گوشت سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، پھر قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہو تو اسے دوسرا جانور بدلے میں قربانی دینا چاہیے، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح نہ کیا ہو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن ایک راستے سے جاتے پھر دوسرے راستہ بدل کر آتے۔ اس روایت کے مطابق یونس بن محمد نے فلیح سے، ان سے سعد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، لیکن جابر کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھپا رکھا تھا اور مسجد میں حبشہ کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں تیروں سے کھیل رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے دو، اور ان سے فرمایا کہ اے بنو فادہ تم بے فکر ہو کر کھیل دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے اور عیدگاہ میں 2 رکعت نماز عید پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے نفل نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا جو آج کا مسئلہ ہے وہ بھی اسی قربانی سے ریلیٹڈ ہے، ایک مسئلہ، اس کے بعد انشاءاللہ اذان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اذان فجر۔ اللہ حافظ ناصر۔ یہ تھا ہمارا آج کا حدیث کا ٹاپک، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اب ہم لوگ آج کے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا چھوٹی عید کے اوپر ہم لوگ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی قبر پہ جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، چھوٹی عید پہ کیا آپ لوگ روز جائیں، کیونکہ بے شک قبرستان جو ہے وہ آپ لوگوں کو پکارتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ زیر بحث آیا ہوا ہے، کیا چھوٹی عید کے اوپر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں یا بڑی عید پہ بھی روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں، آپ کسی عید کے اوپر روزہ نہیں رکھتے۔ بعض لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہوا ہے کہ یار بڑی عید کے اوپر روزہ ہوتا ہے، وہ روزہ نہیں ہوتا، وہ یعنی کہ ایک سنت طریقہ ہے، مبارک طریقہ ہے کہ آپ اپنی قربانی کا گوشت پہلے کھائیں، اور اسی کے ساتھ ہی آپ لوگ یعنی کہ ایک قسم سے آپ لوگوں کی بھوک ہو، یعنی کہ آپ پانی بھی نہ پیے، کچھ بھی نہ پیے، جب آپ کی قربانی ہو جائے تو قربانی کی ایک تلی ہو جائے یا کلیجی ہو جائے وہ کھا لیں، وہ آپ کا روزہ نہیں اس کو کہنا چاہیے، بہرحال یعنی کہ قربانی کی چیز پہلے کھانی مستحب اور اچھی سمجھی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگوں کی آج کی نشست کا باقاعدہ اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ پاک سے دعا کریں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ لاہور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا